دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں، اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو۔ خلافت میں خدا بندے دو عالم کی نیابت ہے، خلافت میں تمام اقوام عالم کی امامت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ آج کل کے جدید دور میں بھی بہت ساری اخلاقیات کی جو ہیں وہ کمیاں نظر آ رہی ہیں معاشرے میں، تو خلافت ہر احمدی کے لیے آج کل کے دور کا حسن حسین ہے، یعنی کہ جو خلافت کے ساتھ جڑ گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ ہمیں وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ۔ ہمارے سید و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین ائمہ وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو، وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ خلفائے احمدیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی عملی تصویر ہیں۔ خلفائے احمدیت کی افراد جماعت احمدیہ کے ساتھ اخلاص و محبت کی اس طویل داستان کے نظارے گزشتہ ایک صدی کی تاریخ کے ایک ایک ورق پر پھیلے ہوئے ہیں۔ کون سا احمدی ہے جو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوا ہو یا اس نے کوئی خوشی کا بیان کرنا ہو، اس نے خلیفہ وقت کو لکھا ہو اور اس کی خوشی میں اضافہ یا غمی میں کمی نہ آئی ہوئی ہو؟ تقدیر I see you smile and I love you. Jazakallah. Okay, Allah Ta'ala bless you. And I love you too. یہ حسب وحی یہ رب، جب تک خلافت احمدیہ سے یہ تعلق اور محبت رہے گا، خوف کی حالت بھی امن میں بدلتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے تسلی کے سامان بھی پیدا فرماتا رہے گا۔ دے دو عالم کی نیابت ہے۔ تو جب ہم خلافت یعنی کہ اللہ کے دیے ہوئے نظام سے جڑ جاتے ہیں تو وہ خود بخود اللہ کے وعدے کے موافق جو قرآن مجید میں ہے ہمیں وہ امن محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نمونے کے نزدیک ہو جاتے ہیں، ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی بتائی ہوئی تعلیمات کو سمجھنے لگ پڑتے ہیں اور اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ وجہ ہے یا یہ وہ طریق ہے کہ جس کی وجہ سے ہر احمدی جو ہے یا غیر احمدی بھی خلافت کی انسٹیٹیوشن کے ساتھ اس منصب کے ذریعے اگر وہ خوف کی حالت میں ہے تو اس کے ساتھ جڑ کے امن کی حالت میں آ جاتا ہے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم میں اور ان میں جنہوں نے خلافت سے روگردانی کی ہے کوئی فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں، لیکن نہیں، ایک بہت بڑا فرق بھی ہے، اور وہ یہ کہ تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا، تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے، مگر ان کے لیے نہیں ہے، تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے، لیکن ان کا ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں رہنے والوں، بسنے والے، رہنے والے ہر احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے۔ ان کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا ہے۔ کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو بچیوں کے، اپنی قوم کے بچیوں کے رشتوں کے لیے
بے چین اور ان کے لیے دعا کرتا ہو۔ کون سا لیڈر ہے جس کو فکر ہو بچوں کی تعلیم کی؟ یہ حسب وہی یہ ربانی وہی موعود ساتھ ہے، یہ حسب وہی یہ ربانی۔ ہر ایک فرد جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اور ہر ایک جو خط آتا ہے، ہر ایک کی جو پریشانی ہے وہ میری پریشانی ہے، تو وہ ہمارے لیے ایک روحانی باپ ہیں۔ لہٰذا جماعت کے افراد جو ہیں وہ خلیفہ وقت کی ایک روحانی اولاد کہی جا سکتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جماعت احمدیہ کا امام اور جماعت احمدیہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی خلیفہ وقت اور جماعت دونوں مل کر ایک وجود بنتے ہیں۔ اسی لیے خلافت کا یہ کام ہے کہ وہ جماعت کے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ خلیفہ وقت آپ کے لیے دعا کریں۔ خلیفہ وقت پر بعض دفعہ ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ وہ ہفتوں ساری رات آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ غرض کہ کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا، چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی، ایسا نہیں جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو، اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو، اسے دعائیں نہ مانگتا ہو۔ میں بھی اور میرے سے پہلے خلفاء بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ ہم احمدیوں کو شاید کبھی اس کا اس طرح احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا، یقیناً بہت محبت ہے ہمارے لیے، لیکن میرے خیال میں ہم کبھی بھی اس اعلیٰ پائے کی محبت جو خلیفہ وقت کو اپنی جماعت سے ہے، کبھی بھی اس طرح میرا خیال ہے سمجھ نہیں سکیں گے، جو کہ منفرد ہے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے اس دنیا میں، اور اللہ کا سب سے پیارا وجود ہے جس کو اس نے خلیفہ بنایا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سارے ہزاروں واقعات ایسے بھی موجود ہیں ان تمام احباب کے جو لندن سے یا برطانیہ سے بہت دور رہتے ہیں۔ پاکستان ہے، افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں، ناردن امریکہ کے کنٹریز ہیں جہاں پہ خلیفہ وقت شاید اس طرح باقاعدگی کے ساتھ نہیں جا سکتے ہر سال، لیکن پھر بھی خاص طور پہ اگر افریقہ کا یہاں ذکر کیا جائے، وہ لوگ دیوانے ہیں اپنے خلیفہ کے، وہ محتاج ہوتے ہیں کہ ہمیں خلیفہ وقت کی کوئی آواز سنیں اور ہم فوری طور پہ اس پہ عمل کریں۔ سب لوگ اکٹھے ہو کے وہاں پہ خلیفہ وقت کی آواز کو مکمل توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو شاید براہ راست ترجمے کی یا اردو زبان کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ محبت میں محو ہوتے ہیں اپنے خلیفہ کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں برکت کے طور پہ یہ خلیفہ وقت کی آواز سنا دیں، ہم بعد میں اس کا ترجمہ سمجھ لیں گے اور سن لیں گے۔ خلافت میں خدا بندے دو عالم کی نیابت ہے، خلافت میں تمام میرا سوال ہے کہ خلافت سے پیار کیسے بڑھاؤں؟ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جی تم خود سوچو، مجھے کیا بتا سکتے ہیں؟ ارے ہر دفعہ اچھی باتیں سوچا کرو خلافت کے بارے میں، تو آپ ہی پیار بڑھ جائے گا۔ میں نے تو اسی طرح بڑھایا تھا کہ ہر بات ماننی ہے اور ہر بات کو سننا ہے اور اس کو غور سے سننا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کسی اور سے زیادہ پیار نہیں کرنا خلیفہ وقت سے زیادہ سے۔ If you think that you love the Khalifa of the time because of the love of Allah Ta'ala, then all other loves should go on the side, and only one thing should be in your forefront, and that is love of Allah Ta'ala. And for the love of Allah Ta'ala, you love your Khalifa and you love each other, right? And Khalifa loves because of the sake of Allah Ta'ala the members of the Ahmadiyya community. خلافت وہ کرامت ہے جو سجدوں کو امر کر دے، خلافت وہ
है जो आंसू